جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا۔ کسی کو زمانے کی خوشی ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جگہ ملی۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے تو اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ جو سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کہو اور کہتے ہی رہو جب تک سانس باقی ہے۔ تہجد کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوش کر دے گا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اسے نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو سکون آ جاتا ہے۔ سوال: کیا صرف درود شریف ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ جواب: بے شک درود شریف کا ورد ہی جاری رکھا جائے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ جس شخص کو اللہ پاک یہ توفیق بخش دے کہ وہ درود شریف کا ورد جاری رکھے تو اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے۔ ہتھیلی پر بال نہیں دیے ورنہ کام میں دقت ہوتی، پیروں کو آگے کی طرف لمبا کر دیا ورنہ انسان دو پیروں پہ کھڑا نہ ہو پاتا اور اگر گر جاتا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اگر پیروں کی انگلیوں کی طرح چھوٹی ہوتی تو پکڑ میں مشکل ہوتی۔ اتنی حکمت سے بنا ہوا انسان کا وجود کس ذات کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک وہ معبود حقیقی، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب ہے جسے تم نے ساری زندگی شدت سے چاہا ہے۔ صبر: وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہاری آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پر یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پہ آ کر رک جاتی ہے اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہو جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یوسف کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن تمہارے گناہ دیکھتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ کیا پتہ اللہ تمہاری دعائیں اس ٹوٹے ہوئے انجان دل کے صدقے قبول کر لے جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا۔ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ ان پر درود پڑھیں جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ ایک بچے سے جو غمگین تھا تعزیت کی کیونکہ اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ اس ہادی پر درود بھیجے جو امت کے غم میں زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آؤ مقدر میں کہ پا کر تمہیں عمر باقی خدا کے شکر میں گزرے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اللہ سے دعا مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔
اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ جو دل دوسروں کو تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، خاص ایک وقت پہ جہاں اب وہ اللہ چاہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر ٹوٹا دل، ہر نم آنکھ اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا یہ دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ مانگنے کا طریقہ سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ وہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ وہ اللہ جو رات کو دن بنانے پر قادر ہے، وہ تیری تکلیف کو بھی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اب رونا بھی چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے کہ کہیں خدا ان سے میرے آنسو کا حساب نہ مانگ لے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بات ملنے کی یا نہ ملنے کی نہیں ہوتی، بات تو یقین کی ہے، بات تو اللہ سے محبت کی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تو محسوس کرو گے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اللہ اسے تھکا دیتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس دنیا کے سہارے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ آج کل کی محبت میم مذاق، ہا ہوس، با بحث، تا تعلق ختم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ایک عورت جب وجہ پوچھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے، محبت کرنے والا شخص بدکار نہیں ہوتا۔ لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے محبت کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ صرف اللہ کی محبت ہے۔
اللہ کو آپ محبوب ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہے، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے اندر اور باہر دونوں سے حسین کر دیتا ہے۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ پنجرے میں دیکھا ہے کبھی بیٹھا ہوا پنچھی؟ تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کسے کہتے ہیں۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ رزق اور محبت قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہائے جاتے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہوگے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے وہ غیر بن جاتے ہیں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب معراج تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جس گھر میں عورت کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہونے لگ جائے تو اس گھر کو تباہی و بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ہم نہیں جانتے کہ بظاہر مسکراتا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھا دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اسے ساتھ پھکی بھی دیں تاکہ وہ عزت ہضم کر لے، ورنہ بے نسلی لوگوں عزت اگل دیتے ہیں۔ جب وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بہن یا بیٹی کو راستہ بدلنا پڑتا ہے تو یاد رکھنا تم میں اور گلی کے آوارہ کتے میں کوئی فرق نہیں۔ زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت ہے، اب عمر خواب دیکھنے والی نہیں رہی۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ رشتے نبھانے کا راز کوشش ہوتی ہے، کوشش دونوں طرف سے لازمی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک محدود رکھا جائے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہے۔ لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس خدا برا وقت نہ لائے۔ کامیابیوں پر مٹھائی مانگنے والے اکثر تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ بس اتنا ہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔